بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپتال کے کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ کھڑکی کے پردے آدھے کھلے تھے۔ باہر شام ڈھل رہی تھی۔ عائشہ آپریشن کے بعد بے ہوشی سے جاگی تو نرس نے بازو پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ عائشہ نے گردن گھما کر پاس رکھی جھولتے ہوئے جھولے میں آنکھیں بند کیے ننھے وجود کو دیکھا۔ کمزوری سے مسکرائی، پھر دھیرے سے آنکھیں بند کر لی۔ کمرے میں اکرام داخل ہوا۔ چہرے پر سنجیدگی تھی، ہاتھ خالی تھے، کوئی پھول کوئی پھل نہیں، بس نظریں نیچی اور ماتھے پر بل۔ نرس نے اکرام کو دیکھ کر کہا، آپ کی بیٹی ہوئی ہے، بہت پیاری ہے۔ اکرام نے کوئی جواب نہ دیا، آگے بڑھ کر عائشہ کی طرف دیکھا۔ پھر بیٹی؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ عائشہ نے کمزور آواز میں کہا، اللہ کا شکر ہے اکرام، بہت پیاری ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ اکرام نے رخ موڑ لیا۔ کیا کروں دیکھ کے؟ 2 پہلے ہی تھیں، اب ایک اور پیدا کر دی۔ میں نے بیٹا مانگا تھا، بیٹی تھما دی۔ عائشہ نے دھیرے سے کہا، یہ ہمارا نصیب ہے، بیٹیاں بھی رب کی رحمت ہوتی ہیں۔ اکرام نے سخت لہجے میں کہا، تمہارے لیے رحمت ہوں گی، میرے لیے تو بوجھ ہیں۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نرس نے بیٹی کو عائشہ کی گود میں رکھ دیا۔ اکرام دروازے کی طرف پلٹا، پیچھے مڑے بغیر بولا، میں جا رہا ہوں، جب ہوش میں آؤ تو خدا جانا۔ عائشہ نے بے بسی سے دروازے کو دیکھا۔ دروازہ بند ہوا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اگلے دن اسپتال میں کوئی عائشہ کو دیکھنے نہیں آیا، نہ فون نہ پیغام۔ نرسوں نے رحم کھا کر کچھ دوائیاں اور خوراک دے دی۔ تیسرے دن عائشہ نے ڈسچارج کروایا۔ بچی عائشہ نے سینے سے لگائی اور اسپتال کے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ رکشہ روکا اور گھر کا پتہ دیا۔ گھر پہنچی تو دروازہ خود کھولا۔ اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں 2 بیٹیاں مٹیالے کپڑوں میں زمین پر بیٹھی تھیں۔ ایک چھوٹی رو رہی تھی اور بڑی والی چپ چاپ دیوار سے لگی تھی۔ کچن سے بو آ رہی تھی، جلا ہوا کچھ۔ عائشہ نے اندر جا کر دیکھا تو دیگچی میں پانی ختم ہو چکا تھا، چولہا بند تھا اور روٹی کا ایک ٹکڑا جل کر کوئلہ ہو چکا تھا۔ عائشہ نے بیٹی کو گھر کے پنگھوڑے میں رکھا، بیٹیوں کو سینے سے لگایا۔ اکرام صوفے پر بیٹھا موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ عائشہ نے ہمت کر کے کہا، بچیوں نے 3 دن کچھ نہیں کھایا، میں بھی کمزور ہوں، کچھ لے آتے۔ اکرام نے نگاہ اٹھائے بغیر کہا، میرے سر پہ سوار مت ہو، میں نے کہا تھا تمہیں بیٹی پیدا کرو۔ عائشہ خاموشی سے کچن گئی۔ الماری کھولی، خالی تھی۔ ایک پرانی دال کی تھیلی ملی، اسے دھو کر چولہے پر چڑھا دیا۔ رات کو اکرام بغیر کچھ لائے گھر آیا، نہ دوائی نہ دودھ۔ آتے ہی بیوی کو تانا دیا، تم عورت ہو یا مصیبت، 3 بیٹیاں، کوئی شرم ہے؟ عائشہ نے کہا، یہ رب کی عطا ہے، شرمندگی کیوں؟ اکرام نے میز پر ہاتھ مارا، بس کر دو تم اپنی عبادتیں، دنیا بیٹے کی بات کرتی ہے، تم بیٹیوں پہ خوش ہو۔ اگلے دن اکرام کام پر نہیں گیا۔ دن بھر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر نشہ کرتا رہا۔ شام کو آیا، قمیص پر لپسٹک کا نشان تھا۔ عائشہ نے دروازہ کھولا۔ عائشہ نے ڈرتے ہوئے کہا، اکرام، یہ نشان کیسے؟ اکرام نے غصے میں آ کر اس کا بازو پکڑ لیا، تم ہو کون مجھ سے پوچھنے والی؟ میری زندگی، میرے فیصلے۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، میں تمہاری بیوی ہوں، سوال کرنا میرا حق ہے۔ اکرام نے تمانچہ مارا۔ عائشہ دیوار سے جا لگی، ماتھے سے خون رسنے لگا، بچیاں چیخنے لگی۔ بڑی بیٹی نے ماں کو سہارا دیا۔ اکرام اندر جا کر دروازہ بند کر کے سو گیا۔ عائشہ نے کپڑے سے خون صاف کیا، پھر چپ چاپ کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی۔ صوفے پر اکرام خراٹے لے رہا تھا۔ گھر کی فضا میں خاموشی تھی، لیکن دیواروں پر درد کی گونج باقی تھی۔ اگلی صبح اکرام ناشتہ مانگنے لگا۔ عائشہ نے کہا، کچن میں کچھ نہیں بچا۔ وہ غصے میں آ گیا، تم صرف رونا جانتی ہو، کرنا کچھ نہیں آتا۔ 3 دن اسپتال میں رہی، واپس آئیں تو خالی ہاتھ۔ عائشہ نے جواب نہ دیا۔ اس نے کمرے میں موجود کپڑوں کو ٹھوکر مار کر گرا دیا۔ بچی کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ دوپہر کو عائشہ نے پڑوسن سے کچھ آٹا مانگا، روٹی پکائی، بیٹیوں کو کھلایا، خود کچھ نہ کھایا۔ جسم میں طاقت ختم ہو چکی تھی، چلتے چلتے پاؤں لڑکھڑانے لگے۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا، پھر جھٹ سے سیدھی ہو گئی۔ بیٹیوں کے سامنے کمزوری دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن اکرام نے بچوں کو صحن میں کھیلتے دیکھا تو زور سے چلایا، یہ گندی نالی کے کیڑے میرے سامنے کیوں آتے ہیں؟ ان کا سایہ بھی نہ پڑے مجھ پر۔ بڑی بیٹی پیچھے ہٹ گئی، درمیانی سہم کر ماں کی طرف بھاگی۔
عائشہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اکرام نے پلٹ کر کہا، ان سب کو کسی یتیم خانے میں چھوڑ دو، میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے تم نے۔ شام کو اکرام کے دو دوست آئے۔ بیٹھک میں شور شرابہ شروع ہو گیا، ہنسی مذاق، تاش، گندے مذاق۔ عائشہ نے دروازہ بند کر لیا، بیٹیوں کو لوری دے کر سلانے لگی۔ 2 دن بعد اکرام صبح سویرے اٹھا، بیوی کو بلایا، کپڑے استری کرو، میں باہر جا رہا ہوں۔ عائشہ نے کہا، استری خراب ہے، دکان پر دینی پڑے گی۔ وہ غصے میں آ گیا، کچھ کام نہیں آتا تمہیں، گھر سنبھالنے کا دعویٰ کرتی ہو پر ایک استری نہیں چلا سکتی۔ اسی دن رات کو ایک پڑوسن نے عائشہ کو بلایا، اسے 2 روٹیاں اور دال دی۔ بچیاں بھوکھی نہ رہیں، یہ لے جاؤ۔ عائشہ نے شکریہ ادا کیا، بچیوں کو کھانا کھلایا، خود پھر کچھ نہ کھایا۔ صبح ہوتے ہی بازار گئی، پرانے کپڑوں کا تھیلا بیچا، اس کے عوض 2 کلو آٹا، چینی اور چائے کی پتی خریدی۔ واپس آئی تو اکرام صحن میں بیٹھا تھا، چہرہ بگڑا ہوا۔ کہاں گئی تھی؟ اس نے پوچھا۔ بازار گئی تھی، تھوڑا راشن لینا تھا۔ اکرام نے ہاتھ سے تھیلا چھین لیا، غصے سے بولا، میری اجازت کے بغیر گھر سے نکلی؟ اب سے تم مجھ سے پوچھے بغیر باہر قدم نہ رکھنا۔ رات کو بیٹی کو بخار ہو گیا، چھوٹی سی بچی جسے وہ اسپتال سے لائی تھی، جسم تپ رہا تھا۔ عائشہ نے نیم گرم پانی میں کپڑا بھگو کر اس کا جسم صاف کیا۔ دوا نہیں تھی، نرمی سے اسے گود میں لے کر لوریاں دیتی رہی۔ صبح بخار میں کچھ کمی آئی، اکرام نے جیسے کچھ نہ دیکھا ہو، نہ پوچھا نہ دوا لایا۔ گھر میں خاموشی تھی، صرف بیٹیوں کے سسکنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ 3 دن میں یہ ماحول گھر کا معمول بن چکا تھا۔ عائشہ اب زخموں، تھکن اور بھوک کے ساتھ خود کو سنبھالتی، بچوں کا پیٹ بھرنے کی فکر کرتی۔ اکرام ہر دن بے نیازی سے گھر میں رہتا یا دوستوں کے ساتھ باہر وقت گزارتا، اسے کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ عائشہ نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب صرف اپنے بچوں کے لیے جینا ہے، شوہر سے امید رکھنا بند کر دیا۔ صبح کے وقت عائشہ چولہے کے پاس جھکی ہوئی آٹے میں پانی گھول رہی تھی، بچی کو پیٹ سے بندھی چادر میں سنبھالا ہوا تھا۔ بڑی بیٹیاں چپ چاپ صحن میں بیٹھی تھیں۔ چولہے پر روٹی رکھتے ہی اکرام اندر داخل ہوا، ہاتھ میں موبائل، چہرے پر ناگواری اور آواز میں زہر۔ عائشہ پر نگاہ ڈالتے ہی بولا، کبھی بیٹا بھی پیدا کرو گی یا ساری زندگی بیٹیوں کا پالنے کا ٹھیکہ ہی لیا ہے؟ عائشہ نے نظریں نیچی رکھی اور خاموشی سے روٹی پلٹی۔ اکرام نے زور سے کہا، جو عورت صرف بیٹیوں کو جنم دے وہ گھر میں کیا عزت کمائے گی؟ عائشہ نے کچھ نہ کہا، روٹی اتار کر بچیوں کی پلیٹ میں رکھی، وہ خاموشی سے کھانے لگی۔ اکرام نے بچیوں کی طرف دیکھا، پھر نفرت سے منہ موڑ کر کہا، یہ تینوں میری زندگی کی سب سے بڑی نحوست ہیں، ان کی شکل دیکھ کر دن خراب ہو جاتا ہے۔ بیچ کی بیٹی جو نوالا توڑ کر منہ میں ڈال رہی تھی، خوف سے رک گئی۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، یہ بچے ہیں اکرام، ان کا کیا قصور؟ اکرام نے اسے گھورا، تمہارا ہی قصور ہے، تم ہی یہ بدقسمتی لائی ہو۔ کوئی عزت دار عورت بیٹیوں پر بیٹیاں نہیں جنتی، مجھے وارث چاہیے تھا۔ اس نے پلیٹ کو لات مار کر زمین پر گرا دیا، کھانا فرش پر بکھر گیا، بچیاں سہم کر پیچھے ہٹ گئیں۔ عائشہ نے زمین سے روٹی چننے کی کوشش کی تو اکرام نے ہاتھ جھٹک کر کہا، یہی سکھاؤ گی انہیں زمین سے کھانا؟ غربت کی عادت ڈال دو۔ پھر وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ اس رات اکرام نے کھانے کے لیے الگ برتن مانگا، بچیوں کے ہاتھ لگے ہوئے برتنوں سے کھانے سے انکار کر دیا، کہا، یہ بدقسمت چیزیں میرے برتن ناپاک کر دیتی ہیں۔ عائشہ نے علیحدہ برتن میں کھانا رکھا۔ اکرام نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا، یاد رکھو تمہارے نصیب میں بیٹیاں تھیں، میری نہیں، تمہاری ہی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ اکرام اکثر دوستوں کے سامنے بھی بیٹیوں کو برا بھلا کہتا، 3 بیٹیاں ہیں میرے نصیب میں، سوچو کیسا زہر ہے یہ، کوئی خوشی باقی نہیں رہی۔ دوست چپ رہ جاتے، ایک بار تو ایک نے کہہ بھی دیا، بیٹیاں بھی نعمت ہوتی ہیں۔ اکرام نے اس کی بات کاٹ دی، نعمت نہیں نحوست ہے، ان کی پیدائش کے بعد میرا کاروبار بھی بیٹھ گیا۔ عائشہ نے یہ سب برداشت کیا، نہ زبان کھولی نہ شکوہ کیا۔ اس کے زخم اب بولنے کے قابل نہ تھے، صرف سہنے کے۔ بیٹیوں کے سامنے مسکراتی لیکن اندر سے خالی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات بچی کو تیز بخار چڑھ گیا۔ عائشہ نے اکرام سے کہا، چلیں دوا لے آئیں؟ وہ بولا، میری بیٹی نہیں، تم جانو اور تمہارا درد۔ وہ پیدل نکلی، دوا لائی اور خود بچی کو پانی کے کپڑے سے صاف کرتی رہی۔ صبح بخار اتر گیا، لیکن اکرام نے پھر تانا دیا،
یہ سب انہی کا نتیجہ ہے، ساری مصیبتیں تمہاری کوکھ سے آئیں۔ پڑوس کی ایک اور عورت نے آ کر پوچھا، کیا عائشہ تمہارے شوہر کو بیٹیوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ عائشہ نے مختصر کہا، بس نصیب کا کھیل ہے۔ عورت نے افسوس سے سر ہلایا لیکن کچھ نہ بولی۔ یہ سبب محلے کی زبان پر آ چکا تھا لیکن کوئی سامنے کچھ نہ کہتا۔ اکرام نے بیٹیوں کو گھر سے نکلنے تک سے روک دیا۔ جب کبھی کوئی دروازے پر آتا وہ بچیوں کو اندر بھیج دیتا۔ چھپاؤ ان کو، مجھے شرم آتی ہے ان کا باپ کہلانے میں۔ عائشہ نے ایک دن کہا، اکرام یہ آپ کی اولاد ہے، ان سے یوں نفرت نہ کریں۔ وہ بھڑک گیا، اولاد وہ ہوتی ہے جو نام روشن کرے، یہ تو نام ڈبونے والی چیزیں ہیں۔ بیٹیوں کی ہنسی کھیل اور سوال سب ختم ہو چکے تھے۔ وہ ماں کے پیچھے چھپ کر زندگی گزار رہی تھی۔ عائشہ آنگن میں بیٹھ کر بچیوں کے پرانے کپڑوں پر پیوند لگا رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج کی کرنیں دیوار سے آ کر آنگن کو سنہرا کر رہی تھیں۔ بچیاں کونے میں بیٹھی کھیل رہی تھیں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے اکرام کھڑا تھا، آنکھیں لال، چہرہ سوجا ہوا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نشے میں ہے۔ عائشہ نے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر خود کو سنبھالا۔ اکرام اندر آیا، قدم ڈگمگا رہے تھے۔ قمیض کی کالر پر واضح سرخ لپسٹک کا نشان تھا۔ بال بکھرے ہوئے اور جیب سے سگریٹ کی خالی ڈبیاں جھانک رہی تھیں۔ عائشہ نے دروازہ بند کیا، پھر آنگن میں آ کر دھیرے سے کہا، کہاں تھے آپ؟ بچیاں سارا دن آپ کا پوچھتی رہیں۔ اکرام نے اسے گھور کر دیکھا، پھر کہہ مارا، بہت فکر ہو رہی ہے، تمہاری بیٹیوں کو باپ کا اتنا شوق ہے۔ عائشہ نے لپسٹک کے نشان پر نظریں جمائیں، پھر محتاط انداز میں بولی، یہ نشان کس کا ہے؟ اکرام کا چہرہ اچانک سخت ہو گیا۔ اس نے بازو جھٹک کر کہا، کس کی اجازت سے پوچھا تم نے؟ تم کون ہوتی ہو مجھ سے سوال کرنے والی؟ عائشہ پیچھے ہٹی، میں آپ کی بیوی ہوں، یہ سوال میرا حق ہے۔ اکرام نے غصے سے قدم بڑھائے اور ایک زوردار تھپڑ عائشہ کے گال پہ دے مارا۔ وہ دیوار سے جا لگی۔ بچیاں چیخیں مارتے ہوئی ماں کی طرف دوڑی۔ اکرام زور سے بولا، یہ گھر میرا ہے، میں جہاں چاہوں جاؤں، جس کے ساتھ چاہوں رہوں، تم جیسی عورتوں کا کام صرف حکم ماننا ہے، زبان مت چلاؤ۔ عائشہ نے بچیوں کو پیچھے کیا اور خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ اکرام کمرے میں جا کر چرپائی پر گر پڑا۔ اگلی صبح اکرام نے ناشتہ مانگا۔ عائشہ نے چپ چاپ چائے اور سوکھی روٹی رکھی۔ اس نے نوالا ہاتھ میں لیا اور پھر پلیٹ کو پرے پھینک دیا۔ یہ کچرا ہے، بیوی ہو یا فقیرن؟ بچیاں پھر سہم گئی۔ درمیانی بیٹی نے آہستہ سے عائشہ کا دوپٹہ کھینچا۔ امی، بابا ہم سے ناراض ہیں۔ عائشہ نے بیٹی کا ماتھا چوم کر کہا، نہیں بیٹا، بس تھوڑے تھکے ہوئے ہیں۔ دوپہر میں اکرام دوبارہ باہر چلا گیا۔ اس کی واپسی رات گئے ہوئی۔ اس بار اس کی قمیض کے بٹن کھلے تھے، بالوں میں خوشبو تیز تھی۔ آتے ہی عائشہ پر طنز کیا، تم جیسیوں کے ساتھ زندگی گزارنا عذاب ہے، خوشی باہر جا کے ملتی ہے۔ عائشہ نے تحمل سے کہا، اکرام، بچے سب کچھ سمجھنے لگے ہیں، ایسا ماحول ان کے لیے ٹھیک نہیں۔ اکرام نے گھور کر دیکھا، انہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں، ان کی ماں جیسی عورت جب تک گھر میں ہے کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس رات بچی کو دودھ نہ مل سکا، گھر میں ایک چمچ بھی دودھ نہ تھا۔ عائشہ نے دروازہ بند کیا، بچی کو سینے سے لگا کر جھولا چلانے لگی۔ باہر اکرام کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ہاں، کل رات وہی جگہ، وہی کمرہ، بیوی تو بس نام کی ہے، اب صرف تم ہی ہو میری زندگی میں۔ یہ سب عائشہ نے سن لیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ اگلے دن پڑوس کی ایک عورت آئی، کہنے لگی، عائشہ، تمہارا شوہر بازار میں ایک عورت کے ساتھ اکثر نظر آتا ہے، بہت بدنام ہے وہ، سب باتیں سن رہے ہیں۔ عائشہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ عورت چلی گئی۔ وہ اپنے دل کا بوجھ صرف کمرے کی دیواروں پر گرا رہی تھی۔ اسی رات اکرام جب واپس آیا تو نشے میں دھت تھا۔ عائشہ دروازے پر کھڑی تھی۔ اکرام نے ہاتھ سے اسے ہٹایا، اندر داخل ہوا۔ وہ فرش پر گر گئی۔ بچی کے رونے کی آواز آئی۔ بڑی بیٹی نے بہن کو سنبھالا۔ عائشہ آہستہ سے اٹھی اور بغیر کوئی لفظ کہے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صبح جب وہ بیدار ہوئی تو صحن میں بچیاں آپس میں سرگوشی کر رہی تھیں۔ بابا کو پھر غصہ آیا تھا، امی کو مارا تھا۔ عائشہ نے سن کر کچھ نہ کہا۔ وہ جانتی تھی وقت اب رکتا نہیں، ہر دن پہلے سے سخت ہو رہا تھا۔ اسی دن جب وہ باہر پانی بھرنے گئی، دو عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ اکرام تو اب کھلے عام اس عورت کے ساتھ گھومتا ہے،
بیوی کے ساتھ زندگی جینا چھوڑ دی ہے۔ عائشہ نے نظریں جھکا کر پانی بھرا اور واپس اندر آ گئی۔ گھر میں اب ہر روز یہی منظر ہوتا۔ اکرام دیر سے آتا، نشے میں دھت، قمیص پر خوشبو یا لپسٹک کے نشان، اور چہرے پر بے شرمی۔ عائشہ کی برداشت اب ایک روزمرہ کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ خاموش رہتی، برداشت کرتی، بیٹیوں کے لیے جیتی۔ صبح کا وقت تھا۔ عائشہ کچن میں خشک دال بھگو کر رکھ رہی تھی۔ بچیاں آنگن میں کھیل رہی تھیں۔ دوپہر میں اکرام دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ چہرہ سوجا ہوا، قدم لڑکھڑاتے، ہاتھ میں سگریٹ کی بو باقی تھی۔ سائمہ جو گیند سے کھیل رہی تھی، بابا کو دیکھ کر خوشی سے دوڑی۔ بابا! اس نے اونچی آواز میں کہا، پھر قریب آ کر اس کے گھٹنے سے لپٹ گئی۔ اکرام نے ایک نظر نیچے دیکھا اور بغیر کچھ کہے ہاتھ سے سائمہ کو جھٹک دیا۔ دھکا اتنا شدید تھا کہ وہ پیچھے کی طرف گری اور سر زور سے زمین پر جا لگا۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر سائمہ کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ عائشہ بھاگ کر آئی، بیٹی کو گود میں لیا، کپڑے کا کونا پکڑ کر خون روکنے کی کوشش کی۔ اکرام بغیر کسی تاثر کے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عائشہ نے جلدی سے رومال لپیٹا، بیٹی کو کندھے پر اٹھایا، دروازہ کھولا اور گلی میں نکل گئی۔ محلے کی ایک عورت نے فوراً رکشہ بلایا اور وہ اسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ اکرام نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ بچے کو کیا ہوا، نہ پیچھے آیا نہ کال کی۔ اسپتال میں ٹانکے لگے، خون بند ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا خوش قسمت ہو کہ گہرا زخم نہیں آیا، سر پر چوٹ خطرناک ہو سکتی تھی۔ عائشہ نے بیٹی کا سر چوم کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کی برداشت اب اپنی حد کو چھو رہی تھی۔ شام کو وہ گھر واپس آئی، بیٹی بے ہوش تھی۔ بڑی بیٹی دروازے پر کھڑی تھی اور سب سے چھوٹی پنگھوڑے میں سو رہی تھی۔ عائشہ نے بیٹی کو بستر پر لٹایا، پانی پلایا اور سرہانے بیٹھ گئی۔ اکرام کمرے میں موجود نہیں تھا، شاید باہر جا چکا تھا۔ عائشہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ تقریباً 12 بجے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ عائشہ چونکی، جلدی سے اٹھ کر دروازے کے قریب آئی، ہلکی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے اکرام کی آواز آئی، دروازہ کھولو، میں ہوں۔ عائشہ نے دروازہ کھولا۔ سامنے اکرام کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک جوان عورت موجود تھی، بال کھلے ہوئے، لپسٹک چمکدار، جینز اور لمبی قمیص پہنے، ہاتھ میں پرس اور دوسرے ہاتھ میں اکرام کی کلائی۔ عائشہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اکرام نے خود ہی دروازہ اندر دھکیلا اور عورت کو اندر لے آیا۔ بولا، یہ مہمان نہیں، میری بیوی ہے، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے، تمہیں کوئی اعتراض ہو تو رکھو اپنے پاس، مجھے پرواہ نہیں۔ عائشہ نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر آواز نہیں نکلی۔ وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی، صوفے پر بیٹھ گئی اور موبائل نکال کر ویڈیوز دیکھنے لگی۔ اکرام نے کہا، اس کا نام زوبی ہے، جو میں نے تم میں نہ پایا وہ اس میں پایا ہے، اب یہ بھی اسی گھر میں رہے گی، اس کے ساتھ تمہاری کوئی برابری نہیں۔ عائشہ نے سنبھل کر کہا، آپ نے دوسری شادی کی اور مجھے بتایا تک نہیں، میری بچیوں کا کیا ہوگا؟ اکرام نے طنزیہ ہنسی میں کہا، بچیاں تمہاری ذمہ داری ہیں، میری نہیں، میں تو اب اپنی نئی زندگی شروع کر رہا ہوں، تمہیں رکھنا ہے تو رکھو، جانا ہے تو جا سکتی ہو۔ زوبی نے سر اٹھا کر کہا، کچن کدھر ہے؟ صبح میں پراٹھے کھاتی ہوں، انڈے فرائی کروانا پسند ہے، اور ہاں، موبائل چارجنگ کا پوائنٹ بھی دکھا دو۔ عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس ایک طرف ہو گئی۔ اکرام زوبی کو اندر لے گیا، دوسرا کمرہ اس کے لیے خالی کروایا اور پرانی چیزیں باہر پھینک دی۔ عائشہ نے ساری رات جاگ کر گزاری۔ بیٹیاں سوئی ہوئی تھیں مگر کمرے میں اب اجنبیت سی چھا گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی زوبی نے اونچی آواز میں میوزک چلایا اور صحن میں کھڑے ہو کر فون پر باتیں کرنے لگی۔ اس کے انداز میں کسی گھریلو عورت جیسی شرم یا لحاظ نہیں تھا۔ وہ اکرام کے ساتھ ہنستی، گنگناتی اور بیٹیوں کو نظر انداز کرتی۔ اکرام اب زیادہ تر وقت زوبی کے ساتھ گزارتا، بیوی اور بیٹیوں کے لیے کوئی بات نہ کرتا، نہ وقت دیتا، گھر کے خرچے بھی کم کر دیے۔ ایک دن عائشہ نے دودھ مانگا تو کہنے لگا، اب دو بیویاں ہیں، خرچ بھی بانٹ لو، زوبی کے لیے پہلے خرچ ہوگا، تم بعد میں آتی ہو۔ عائشہ روز ایک نئے تماشے کے لیے تیار رہتی۔ زوبی نے دلوں میں اپنا راج قائم کر لیا۔ ایک دن چھوٹی بیٹی نے عائشہ کے دوپٹے کو ساڑی کی شکل میں لپیٹ لیا اور بالکل زوبی جیسا انداز اپنایا۔ عائشہ نے اسے فوراً ڈانٹا، یہ تمہارا انداز نہیں، آئندہ ایسے نہ کرنا۔ بچی نے خاموشی سے دوپٹہ اتار دیا۔
لیکن آنکھوں میں سوال باقی تھا۔ رات کو عائشہ اکیلی بیٹھ کر سو چکی بچیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اکرام اور زوبی دوسرے کمرے میں تھے۔ ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عائشہ نے چپکے سے قرآن نکالا اور خاموشی سے پڑھنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو گرے مگر لب خاموش رہے۔ عائشہ جان چکی تھی کہ یہ نئی آزمائش پہلے سے زیادہ سخت ہے۔ صبح کا وقت تھا۔ زوبی کمرے میں اونچی آواز میں گانے چلا کر تیار ہو رہی تھی۔ بال کھلے، ہاتھ میں موبائل، وہ بار بار فون کے کیمرے میں دیکھ کر زاویہ بدلتی، پھر ٹک ٹاک پر ویڈیو ریکارڈ کرتی، کبھی ناچتی، کبھی اداکاری کرتی اور ہر بار ایک نیا فیشن اپناتی۔ اکرام ناشتہ کیے بغیر کام پر چلا گیا اور زوبی کچن میں قدم تک نہ رکھتی۔ عائشہ نے صبح کی روٹین بیٹیوں کے لیے بنائی، انہیں تیار کیا اور پرانی کتابیں نکال کر پڑھائی کے لیے بٹھا دیا۔ لیکن بچوں کی نظریں بار بار زوبی کی طرف جاتی رہیں، جو کبھی صحن میں اونچی آواز سے گانے پر لپ سنگ کرتی، کبھی گلابی لپسٹک لگا کر سیلفی لیتی۔ عائشہ اپنی بچیوں کی غلط تربیت نہ ہو کا اس ڈر سے انہیں زیادہ وقت کمرے میں رہنے کی تلقین کرتی تھی۔ دوپہر کو زوبی نے اپنی ایک سہیلی کو بلایا۔ وہ دونوں صحن میں گانے چلا کر ویڈیوز بنا رہی تھیں۔ بیچ میں زوبی نے اونچی آواز میں کہا، یہ جو پرانی بیوی ہے نا، ہر وقت سنجیدہ بنی رہتی ہے، بچوں پر ظلم کرتی ہے، خوش رہنا آتا ہی نہیں۔ سہیلی نے کہکا لگایا، تو پھر بچوں کو بھی خوش رہنے دینا سکھا۔ دیکھ، یہ چھوٹیاں ویسی تیری طرح لگتی ہیں، بس تھوڑا میک اپ کرا دے، سب ٹک ٹاک پر وائرل ہو جائیں گے۔ عائشہ نے سب کچھ سن لیا مگر چپ رہی۔ وہ جانتی تھی کہ بچیاں سب سن رہی تھیں اور ہر چیز ان کے ذہن میں جا رہی ہے۔ شام کو وہ تینوں بیٹیاں ساتھ بیٹھ کر کچھ تصویریں بنا رہی تھیں۔ ہنا نے ایک بار پھر ماں کے دوپٹے کو سنوار کر اپنے اوپر لیا، آئینے میں خود کو دیکھا اور مسکرا دی۔ سائمہ نے بھی کہا، امی، کیا ہم بھی خوبصورت لگ سکتے ہیں اگر ایسے کپڑے پہنے جیسے زوبی آنٹی پہنتی ہیں؟ عائشہ نے خاموشی سے ان کی بات سنی، پھر کہا، خوبصورتی کپڑوں میں نہیں، تمہارے رویے میں ہے۔ تم جتنی پڑھو گی، جتنی عزت سے رہو گی، لوگ اتنا ہی تمہیں سراہیں گے۔ فیشن تو وقتی ہوتا ہے مگر عزت ہمیشہ رہتی ہے۔ ہنا نے کہا، مگر زوبی آنٹی کو تو بابا بہت پسند کرتے ہیں۔ عائشہ کے دل پر تیر لگا لیکن اس نے چہرے پر کوئی تاثر نہ دیا، صرف اتنا کہا، بابا کا فیصلہ ان کا ہے، تمہیں خود کو بہتر بنانا ہے، دوسروں کی نقل میں اپنا نقصان نہیں کرنا۔ اکرام شام کو گھر آیا۔ زوبی نے فوراً کہا، تمہاری پہلی بیوی بچوں کو میرے خلاف کر رہی ہے، وہ میری ٹک ٹاک والی ویڈیوز پر پابندی لگا رہی ہے، بچوں کو بات کرنے سے بھی روک رہی ہے۔ اکرام نے غصے سے عائشہ کو بلایا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں ہر چیز میں دخل دینے کی عادت پڑ چکی ہے۔ عائشہ نے نرمی سے کہا، میں صرف بچوں کو ان کے کردار کا فرق بتا رہی تھی، وہ چھوٹے ہیں، جو دیکھیں گے وہی سیکھیں گے۔ اکرام نے آواز بلند کی، مجھے تمہاری تربیت پر شک ہے، میرے بچوں کو تم نہیں زوبی سنبھالے گی، تم صرف کام کرو، نصیحتیں نہ دو۔ بیٹیاں دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ ہنا نے آہستہ سے بہن کا ہاتھ پکڑا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ سائمہ نے اس کا ہاتھ دبایا اور کہا، امی صحیح کہتی ہیں، ہمیں وہ نہیں بننا جو زوبی آنٹی ہے۔ صبح کا وقت تھا۔ عائشہ معمول کے مطابق کچن میں کام کر رہی تھی، بچیاں صفائی کر رہی تھی، زوبی صحن میں کرسی پر بیٹھی اپنے ناخن تراش رہی تھی۔ اکرام دروازے سے اندر آیا، زوبی کی طرف بڑھا اور کہا، چیک کرواؤ، تمہیں چکر کیوں آتے ہیں؟ شاید خوشخبری ہو۔ زوبی نے نخرے سے کہا، ہو بھی سکتی ہے، 2 دن سے طبیعت عجیب سی ہے۔ اکرام فوراً بولا، چلو ڈاکٹر کے پاس، اگر بیٹا ہوا تو میری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ اسی شام واپسی پر اکرام کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے اعلان کیا، زوبی حاملہ ہے۔ اس کی آواز میں غرور اور خوشی واضح تھی۔ زوبی نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ عائشہ صحن میں برتن دھو رہی تھی۔ اکرام نے رخ اس کی طرف موڑا اور کہا، سن رہی ہو، بیٹا آنے والا ہے، وہ جسے تم کبھی نہ دے سکی، اب وہ مجھے ملے گا۔ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اکرام نے بات جاری رکھی، اب سے تمہاری اور تمہاری بیٹیوں کی حیثیت صرف ایک خادمہ کی ہے، زوبی ماں بننے والی ہے، اس کی خدمت کرو، جو وہ کہے چپ چاپ کرو، زبان نہ کھولنا۔ اسی دن سے حالات بدل گئے۔ زوبی نے حکم دینا شروع کیا، عائشہ میرے پاؤں دباؤ، سائمہ میرے کمرے کی صفائی کرو، ہنا میرا پانی لا کر دو۔ ہر کام پر آوازیں لگاتی اور تینوں کو فوراً دوڑنا پڑتا۔ اکرام اب زوبی کے آس پاس سے رہتا، اس کی ہر بات پر سر ہلاتا
اور عائشہ پر طنز کرتا۔ تم نے صرف بوجھ دیا، وہ وارث دے رہی ہے۔ عائشہ نے چپ چاپ سب کچھ قبول کیا۔ زوبی اب روز نئی فرمائشیں کرتی، کبھی دودھ میں بادام، کبھی انار کا رس، کبھی ہری سبزی۔ عائشہ دوپہر کو گلی میں جا کر لوگوں کے کپڑے سیتی، پرانے پردے ٹھیک کرتی اور پیسے جمع کر کے زوبی کی فرمائشیں پوری کرتی۔ اکرام کو سب کچھ معلوم تھا، مگر وہ صرف زوبی کی واہ واہ سننے میں مگن تھا۔ زوبی نے اپنی سہیلیوں کو بھی بلا کر بتایا، میری ساس اور نندیں تو کوئی ہے نہیں، لیکن میرے شوہر کی پہلی بیوی اور بیٹیاں میری نوکرانی ہیں، دن رات میری خدمت میں لگی رہتی ہیں۔ ایک سہیلی نے پوچھا، پھر تو مزہ ہی آ گیا ہوگا؟ زوبی نے کہکا مار کر کہا، بالکل، میں بادشاہی زندگی گزار رہی ہوں۔ اسی دوران ایک دن سائمہ کی طبیعت خراب ہو گئی، بخار، کمزوری، سر درد۔ عائشہ نے دوا لانے کے لیے اکرام سے کہا، مگر وہ بولا، اب میرے پیسے زوبی اور میرے بیٹی کے لیے ہیں، بیٹیوں پر برباد نہیں کروں گا۔ عائشہ نے محلے سے ادھار دوا لی اور بیٹی کا علاج کیا۔ چند دن بعد زوبی نے کپڑے دھونے سے انکار کر دیا۔ اکرام نے حکم دیا، عائشہ، زوبی کے سارے کپڑے ہاتھ سے دھو، مشین میں نہیں۔ عائشہ نے ذہن میں بیٹھ کر سارے کپڑے دھوئے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ بچیاں اپنی کتابیں ایک طرف رکھ کر ماں کا ہاتھ دباتی رہیں۔ رات کو زوبی نے کہا، کل مجھے چکن کھانا ہے، شوربے والا۔ اکرام نے عائشہ سے کہا، بازار سے چکن لا کر پکا دو، نمک مرچ ہر چیز بالکل ویسی ہونی چاہیے جیسے زوبی کو پسند ہے، اگر کچھ کم ہوا تو تمہاری خیر نہیں۔ عائشہ نے محلے کی ایک عورت سے تھوڑے پیسے مانگ کر چکن خریدا، رات بھر چولہے میں پکاتی رہی۔ زوبی نے کھانے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، لیکن نمک تھوڑا کم تھا، اگلی بار بہتر بنانا۔ اکرام نے غصے سے کہا، تم سے ایک ڈھنگ کا کھانا نہیں بنتا، پھر روتی ہو کہ شوہر دوسری شادی کر رہا ہے۔ عائشہ نے چپ چاپ برتن سمیٹے اور پیچھے کھڑی بیٹیوں کو آنکھوں سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ عائشہ نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ سب سہنا ہوگا جب تک اس کے بچے محفوظ ہیں۔ صبح کے وقت زوبی آنگن میں بیٹھی سورج کی دھوپ سینک رہی تھی، ہاتھ میں موبائل، ساتھ ہی ہلکی آواز میں میوزک چل رہا تھا۔ عائشہ نے ناشتے کے لیے چائے بنائی اور زوبی کے پاس رکھ دی۔ زوبی نے بغیر دیکھے کہا، بس ایک پراٹھا، اور چائے بھی اتنی اچھی نہیں لگ رہی۔ عائشہ نے نرمی سے کہا، آٹا ختم ہو گیا، شام کو کوشش کروں گی کچھ اور بنے۔ زوبی نے برا سا منہ بنایا اور چائے پی کر رکھ دی، پھر موبائل ہاتھ میں پکڑا اور کسی کو کال کرتے ہوئے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اکرام کو فون کیا، جو گھر پر نہیں تھا۔ لہجے میں شکایت تھی، یہ تمہاری پہلی بیوی ہے نا؟ اس نے مجھے سارا دن کچھ کھانے کو نہیں دیا، صبح سے بھوکی ہوں، بچے کے لیے بھی کچھ نہیں بنایا۔ اکرام نے پوچھا، تم نے کہا نہیں؟ زوبی نے فوراً جھوٹ گھڑ لیا، میں نے 3 بار کہا، مگر وہ کچن سے نکلے ہی نہیں۔ کہتی ہے کہ کام کرو، کھانے کا وقت نہیں۔ تم نے تو کہا تھا سب خیال رکھے گی، یہاں تو میری طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے۔ اکرام نے فون بند کیا اور سیدھا گھر پہنچا۔ شام کا وقت تھا، عائشہ کپڑے دھو رہی تھی، بچیاں صاف صفائی میں مصروف تھیں۔ دروازہ زور سے کھلا، اکرام اندر آیا، چہرہ غصے سے لال، آواز بلند، تم نے زوبی کو کھانے کو کچھ کیوں نہیں دیا؟ عائشہ نے حیرت سے سر اٹھایا، میں نے ناشتہ دیا تھا، دوپہر میں دال پکائی، ان کو بھی دی، بچیوں کو بھی۔ اکرام آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ عائشہ کے منہ پر مارا، جھوٹ بول دی ہو، وہ کہہ رہی ہے صبح سے بھوکی ہے اور تم یہاں افسانے سنا رہی ہو۔ عائشہ زمین پر گر گئی، بیٹیاں چیخ کر ماں کی طرف دوڑی۔ اکرام نے قدم پیچھے نہیں ہٹائے اور گالیاں دینا شروع کر دی، حرام خور، کام چور، 2 وقت کا کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں دے سکتی، اسی لیے تو تم سے دل بھر گیا۔ زوبی کمرے کے دروازے پر کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اکرام نے زور سے دروازہ بند کیا اور صوفے پر بیٹھ کر غصے سے پاؤں ہلانے لگا۔ عائشہ نے سر جھکایا، چپ چاپ کچن میں گئی اور چولہا جلایا۔ کچھ دیر بعد زوبی نے آواز لگائی، مجھے دودھ اور بسکٹ لا کر دو۔ اکرام نے حکم دیا، جو کہا ہے پورا کرو، تمہاری وجہ سے اسے تکلیف ہوئی ہے، اب تم ہی اس کی خدمت کرو گی۔ عائشہ نے چپ چاپ دودھ ابالا اور زوبی کو دے دیا۔ زوبی نے نخرے سے کہا، دودھ ٹھنڈا ہے، گرم کرو، بسکٹ بھی نرم ہے، تازہ نہیں، تم جان بوجھ کر یہ سب کرتی ہو، تمہیں میرے بچے سے جلن ہے۔ عائشہ نے کچھ نہ کہا، دوبارہ دودھ گرم کیا اور پھر چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کے وقت جب سب سو گئے، عائشہ نے بچیوں کو ساتھ لٹا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا،
हिना ने आहिस्ता से पूछा, अम्मी, बाबा ने आपको क्यों मारा? आप तो कुछ गलत नहीं करती। आयशा ने जवाब ना दिया, बस सिसकियों की आवाज़ में कह सकी, बस सब बर्दाश्त करना पड़ता है। अगली सुबह जूबी ने किचन में आकर कहा, अब से मेरे खाने अलहदा पकाया करो, मेरे बच्चे को पुराना खाना नहीं दिया जा सकता। तुम्हारी बेटियां जैसे चाहें गुजारा करें, मेरा ख्याल अलग से रखना होगा। आयशा ने आहिस्तगी से कहा, घर का खर्च ही पूरा नहीं, दो अलग खाने कैसे पकेंगे? जूबी ने जोर से कहा, तो इकराम से मांगो, मुझसे बहस ना करो। वो बाहर गई और इकराम को फोन करके कहा, ये तुम्हारी बीवी मेरी बातों को अहमियत नहीं देती, मेरे बच्चे के लिए मुनासिब खाने का बंदोबस्त नहीं करती। इकराम ने फौरन फोन पर आयशा को बुलाकर झाड़ दिया, अब अगर जूबी ने शिकायत की तो तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। जो कहा जाए खामोशी से करो, वरना याद रखना इस घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आयशा ने उस दिन से जूबी के लिए अलहदा खाने का बंदोबस्त शुरू किया। मोहल्ले की एक जानने वाली औरत के घर बर्तन धोने जाने लगी ताकि थोड़े पैसे मिले और जूबी के नखरे पूरे हो सके। शाम को जब वो थकी हारी वापस आती तब भी इकराम के चेहरे पर नरमी नहीं होती। इकराम ने हिना को धक्का देकर बाहर निकाला और आयशा पर गुस्सा उतारा, अपने बच्चों को काबू में रखो, वरना मैं खुद सख्ती से निपटूंगा। घर में हर दिन एक नया तूफान होता। आयशा बेटियों के लिए हर तूफान से लड़ने की कोशिश कर रही थी। सुबह जूबी और इकराम अस्पताल जाने की तैयारी कर रहे थे। आयशा नाश्ता बना रही थी, बेटियां सहन की सफाई में लगी थी। जूबी ने हल्की आवाज में कहा, आज अल्ट्रासाउंड है, देखते हैं खुशखबरी क्या है। इकराम ने जेब से पैसे निकाले और बोला, अगर बेटा हुआ तो तुम जो कहोगी वो लेकर दूंगा। अस्पताल से वापसी पर इकराम के चेहरे पर अलग ही चमक थी। जूबी पर्स संभालती हुई आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। इकराम ने दरवाजे से दाखिल होते ही ऐलान किया, डॉक्टर ने कहा है कि 2 जुड़वां बेटे होंगे, मेरा वारिस आ रहा है। जूबी ने कुर्सी पर बैठते हुए नखवत से कहा, दोनों सेहतमंद हैं, डॉक्टर ने कहा है मुकम्मल तवज्जो रखो, खास ख्याल रखो, खुराक दुगनी होनी चाहिए। इकराम ने जेब से चंद हजार रुपए निकाले, जूबी के हाथ में रखे और बोला, अब तुम सिर्फ आराम करो, बाकी सब काम ये करेंगे। आयशा ने यह सुना तो खामोशी से बर्तन धोना शुरू कर दिए। बड़ी बेटी हिना ने माँ के करीब आकर धीरे से कहा, अम्मी, क्या हम कमतर हैं? इकराम ने जैसे सुन लिया हो जोर से कहा, हाँ तुम कमतर हो, तुम लोग मेरी नस्ल नहीं बढ़ा सकती, मेरा नाम तो मेरे बेटे ही रोशन करेंगे। बेटियां कभी नाम नहीं बनाती, बस खर्चा बढ़ाती हैं। उसी दिन से घर में माहौल बदल गया। इकराम ने जूबी के कमरे में नया पंखा लगवाया, नई चादरें लाई, फल और जूस रोज आते। उधर आयशा के हिस्से में वही सूखा आटा और पानी की चाय रह गई। बेटियों को कहा गया कि अब जूबी के कमरे में न आए, उसके आराम में खलल न डालें। जूबी ने दिन ब दिन नखरे बढ़ा दिए। एक दिन कहा, मेरे तकिए नर्म नहीं, सर दर्द होता है। दूसरे दिन ये साबुन की खुशबू मुझे बर्दाश्त नहीं। दूसरा ले आओ। सब जिम्मेदारी आयशा पर थी और शिकायतें सीधी इकराम के पास जाती। इकराम रोज काम से आकर जूबी के कदमों में बैठता, उसके लिए फल काटता और बेटियों को घूरते हुए कहता, तुम लोगों ने कभी मुझे खुशी नहीं दी, तुम सब बोझ हो। जूबी मुझे वारिस दे रही है, तुमने सिर्फ शर्मिंदगी दी। एक दिन हिना ने खाने की मेज पर बैठने की कोशिश की तो इकराम ने जोर से कहा, ये जगह मेरे बेटों की माँ के लिए है, तुम लोग जाकर जमीन पर बैठो। आयशा ने बेटियों को ले जाकर सहन में बिठाया और कहा, खाना खाओ, जो नसीब में है वो मिलता है। हिना की आंखें भर आई। सायमा ने नवाला तोड़कर बहन के मुंह में रखा। एक हफ्ते बाद जूबी की बहन आई। इकराम ने बड़े एहतमाम से पुरतकल्लुफ खाने का बंदोबस्त किया। आयशा ने सारा दिन मेहनत की, सालन तैयार किया, चावल बनाए, रायता और रोटियां संभाली। मेहमान के सामने जूबी ने कहा, ये सब मैंने खुद बनाया, पहली वाली तो हाथ भी जलाती है। इकराम ने सर हिलाया, हाँ ये तो कुछ करने के काबिल ही नहीं, जूबी ना हो तो मेरा घर उजड़ चुका होता। आयशा किचन में सुन रही थी, बेटियां काम समेट रही थी। हिना ने माँ से कहा, अम्मी, क्या हम वाकई इतने बेकार हैं? आयशा ने कहा, नहीं, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, सच का वक्त भी आता है, बस सब्र करो। इकराम अब आए दिन बेटियों को बुरा भला कहता, उन्हें गंदा, बदनसीब, नहुसत की इलामत कहता। बेटों के ख्वाब में वो दिन रात खोया रहता।
ایک دن جب زوبی کے لیے تازہ پھل نہ آئے تو اس نے شکایت کی، تمہاری بیٹیاں میری طاقت کو کھا رہی ہیں، ان کی موجودگی مجھے گھٹن دیتی ہے۔ اکرام نے اسی وقت عائشہ سے کہا، ان کو اب گھر میں الگ رکھو یا کسی رشتہ دار کے پاس بھیجو، میرے بیٹوں کو ان کی نحوست سے دور رکھنا ہے۔ عائشہ نے سخت لہجے میں کہا، یہ تمہارے بچے بھی ہیں جنہیں تم نظر انداز کر رہے ہو۔ اکرام نے غصے سے دھکا دے کر دروازے سے باہر نکالا، بہت زبان چلانے لگی ہو، اگر یہاں رہنا ہے تو جو کہا جائے وہی کرو۔ بیٹیاں مکمل طور پر کونے میں دھکیل دی گئیں، نہ وہ زوبی کے قریب جا سکتی تھیں نہ باپ کی توجہ پا سکتی تھیں۔ ہر دن ایک نئی ذلت، ہر لمحہ ایک نیا تانا۔ دوپہر کا وقت تھا، عائشہ اور ہنا کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ چھوٹی بیٹی انشال بھی چلنے لگی تھی۔ ہنا ٹھنڈا پانی لینے کے لیے زوبی کے کمرے میں داخل ہوئی، کیونکہ اکرام روز صبح اس کے کمرے میں ٹھنڈے پانی کا کولر بنا کر رکھ جاتا تھا۔ زوبی اس وقت غسل خانے میں تھی، کمرے میں اس کا میک اپ اور سامان پھیلا ہوا تھا۔ ہنا نے پانی کا گلاس بھرا اور واپسی پر میز پر رکھے پرفیوم کی بوتل کو غور سے دیکھا۔ رنگین شیشی اور خوشبو کی ہلکی مہک اسے متوجہ کر رہی تھی۔ اس نے بوتل کو اٹھا کر سونگھنے کی کوشش کی، ہاتھ تھوڑا لڑکھڑایا اور پرفیوم زمین پر جا گرا۔ شیشی ٹوٹنے کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ زوبی فوراً غسل خانے سے نکلی، گیلے کپڑوں میں چہرے پر غصے کی شدت۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے فرش پر پرفیوم کی ٹوٹی شیشی دیکھی اور پاس کھڑی سہمی ہوئی ہنا کو۔ اس سے پہلے کہ ہنا کچھ کہہ پاتی، زوبی نے زور سے اس کے گال پر تھپڑ دے مارا۔ بدتمیز لڑکی، تمہیں اجازت کس نے دی میرے کمرے میں آنے کی؟ یہ پرفیوم باہر سے آیا تھا، تم جیسوں کے ہاتھ لگانے کے لیے نہیں رکھا تھا۔ ہنا دھاڑے مار کر رونے لگی، دونوں ہاتھوں سے گال تھامے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی چیخ سن کر عائشہ بھاگتی ہوئی آئی، پیچھے انشال اور سائمہ بھی تھیں۔ عائشہ نے بیٹی کو گود میں اٹھایا اور زوبی سے پوچھا، مارا کیوں؟ یہ بچی ہے، غلطی ہو گئی۔ زوبی نے طنزیہ لہجے میں کہا، غلطی؟ پرفیوم کے 3000 روپے تھے، تمہارے پاس تو اتنے دن کا کھانا بھی نہیں ہوتا، اور یہ آ کر میرے کمرے میں چیزیں توڑتی پھر رہی ہے۔ عائشہ نے کہا، اسے سمجھا دیتی، مارنا ضروری تھا، بچی ہے، چیزوں کو سمجھتی نہیں۔ زوبی نے قدم آگے بڑھایا، انگلی اٹھائی، یہی لاڈ تم نے چڑھائے ہیں، اسی لیے تمہاری بیٹیاں سر پر چڑھ گئی ہیں۔ میں ماں بننے والی ہوں، تمہارے بچوں کا سایہ بھی میرے بچوں پر پڑا تو اچھا نہیں ہوگا۔ عائشہ نے غصے میں کہا، بس بہت ہو گیا، اب میرے بچوں پر ہاتھ اٹھائے تو چپ نہیں رہوں گی۔ زوبی نے کہہ کر لگایا، تم کرو گی کیا؟ یہاں عزت سے رہنے کا حق میں نے خریدا ہے، تم تو بس بچیوں سمیت بوجھ ہو۔ بات بڑھنے لگی، آوازیں بلند ہونے لگی۔ اکرام کام سے واپس آیا تو دروازے پر ہی شور سن کر اندر دوڑا۔ سامنے کا منظر دیکھا، عائشہ ہاتھ میں بچی لیے کھڑی، زوبی ہاتھ نچا رہی تھی، انشال اور سائمہ ایک طرف کھڑی تھی، ڈری ہوئی۔ اکرام نے غصے سے پوچھا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زوبی فوراً بولی، تمہاری بیوی اور اس کی بیٹیاں میرے بچے کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ یہ بچی میرے کمرے میں گھسی، میرا قیمتی پرفیوم توڑ دیا، جب میں نے ڈانٹا تو یہ سب مجھ پر چڑھ دوڑے۔ عائشہ نے سچ بتانے کی کوشش کی، اکرام، بچی نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، غلطی تھی، مارنا ضروری نہیں تھا۔ اکرام نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا، سیدھا عائشہ پر چیخ پڑا، تمہاری یہ اولاد اب میرے گھر کے سکون کے لیے خطرہ بن چکی ہے، یہ بگڑی ہوئی بچیاں زوبی کی زندگی میں زہر گھول رہی ہیں۔ عائشہ نے بچے کا گال دکھایا، یہ زہر تمہیں نظر نہیں آتا؟ دیکھو، مارنے سے نشان پڑ گیا ہے، کیا بچیوں پر ہاتھ اٹھانا معمول ہے؟ اکرام نے گالیاں دینا شروع کی، تم میرے بچے کی ماں پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ تمہاری بیٹیاں اگر میرے بیٹوں کے قریب آئیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ زوبی نے بات بڑھائی، مجھے یہ سب برداشت نہیں، یا تو انہیں گھر سے نکالو یا میں چلی جاؤں گی، تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، میں اور تمہاری بیٹی یا یہ بوجھ۔ عائشہ خاموش رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انشال نے ماں کا ہاتھ پکڑا، سائمہ نے ہنا کا چہرہ صاف کیا۔ تینوں بچیاں خاموشی سے کھڑی تھیں، لیکن ان کی آنکھیں چیخ رہی تھیں۔ اکرام نے غصے میں دروازہ بند کیا اور زوبی کو لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ عائشہ نے بچیوں کو سنبھالا، صحن میں لے گئی اور پانی کا گلاس دیا۔ ہنا کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں، اس رات کا کھانا نہیں بنا، گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ زوبی نے کمرہ بند کر کے آرام کیا، اکرام اس کے قریب بیٹھا رہا۔ دوسری طرف عائشہ نے بچیوں کو باہوں میں لے کر چپ کروایا۔
اگلی صبح جب سورج نکلا، عائشہ کے صبر کی ایک اور رات پوری ہو چکی تھی، مگر اب کی بار یہ صبر کچھ اور سوچ رہا تھا، کچھ اور کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ زوبی کے ساتھ ہونے والے جھگڑے کے بعد اکرام کا رویہ مزید بگڑ گیا تھا۔ وہ گھر آتے ہی بات بات پر غصہ کرتا اور ہر چھوٹی بات پر بیوی اور بیٹیوں پر ہاتھ اٹھانے سے دریغ نہ کرتا۔ اگلے ہی دن جب ہینا نے کتابیں زمین سے اٹھانے میں دیر کی، اکرام نے اس کے ہاتھ پر زور سے چھڑی مار دی۔ سائمہ نے بہن کو بچانے کی کوشش کی تو اکرام نے اسے بھی دھکا دیا۔ وہ دیوار سے جا لگی۔ عائشہ نے بیٹیوں کو سنبھالتے ہوئے کہا، بس کرو اکرام، بچیاں ہیں، ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ مگر اکرام نے اسی لمحے عائشہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور زمین پر پٹخ دیا۔ گھر میں شور مچ گیا، بچیاں چیخنے لگی۔ زوبی دروازے پر کھڑی مسکرا رہی تھی، جیسے منظر سے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ عائشہ کا سر دیوار سے جا لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ انشال نے ماں کو سنبھالا، سائمہ نے پانی لایا، ہنا سہم کر کمرے کے کونے میں دبک گئی۔ اکرام نے دھمکی دی، یہ آخری بار ہے، اگر اب بھی تم لوگوں نے زبان چلائی تو گھر سے باہر پھینک دوں گا۔ تم سب میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو۔ اسی رات عائشہ نے چپ چاپ ایک پرانے بیگ میں 3 جوڑے کپڑے، ایک چادر اور بچیوں کی چند کتابیں رکھی۔ صبح ہونے سے پہلے وہ بچیوں کو ساتھ لیا اور خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ گلی سنسان تھی، صرف ان کے قدموں کی چاپ تھی۔ عائشہ نے اکرام کے گھر کی طرف آخری بار دیکھا، پھر تیزی سے گلی کا رخ بدل لیا۔ وہ سیدھی اپنے بھائی کے گھر پہنچی۔ دروازہ کھولا گیا، بھابھی نے دروازے پر نظریں جمائیں اور سرد لہجے میں کہا، صبح صبح خیریت؟ عائشہ نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، بھائی ہے، میں اور بچیاں 2 دن یہاں رہ لیں تو مہربانی ہوگی۔ بھائی نے اندر بلایا۔ عائشہ اور بچیاں ایک طرف بیٹھ گئیں۔ زخموں کے نشان، سوجی ہوئی آنکھیں، بکھرے بال، سب کچھ خاموشی سے اپنا حال سنا رہے تھے۔ بھائی نے دلاسا دیا، چند دن رک جا، دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ مگر بھابھی نے 2 دن بعد ہی تانے دینے شروع کر دیے، اپنا گھر سنبھالا نہیں جاتا، اب میکے آ کر بیٹھ گئی۔ ہمیں بھی بیٹیوں کی فکر ہے، جگہ محدود ہے، سہارا نہیں بن سکتے۔ عائشہ نے خاموشی سے سنا، کچھ جواب نہ دیا۔ رات کو بچیوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر انہیں سلایا اور صبح اٹھ کر محلے میں کام کی تلاش میں نکل گئی۔ ایک گھر میں عورت نے کھانے پکانے کا کام دیا، کہنے لگی، صفائی کا بھی کچھ کرنا ہوگا اور وقت کی پابندی ضروری ہے۔ عائشہ نے کام شروع کیا۔ صبح جلدی اٹھتی، بچیوں کو تیار کرتی، بھائی کے گھر سے باہر نکلتی اور اپنے نئے کام پر جاتی۔ محنت اور صاف نیت سے کام کیا تو 1-2 ہفتوں میں دوسرے گھروں سے بھی کام کی پیشکش آنے لگی۔ روزانہ 2 گھروں میں کھانا بناتی، ایک میں کپڑے دھوتی اور شام تک واپس آ جاتی۔ بھابھی کے تانے بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک دن صاف کہا، اپنے پیسے جمع کر لو، کرائے کا گھر لے لو، ہمیں بھی گنجائش نہیں۔ عائشہ نے دل پر پتھر رکھ کر اگلے دن ہی اپنے طور پر چھوٹے سے کرائے کے گھر کی تلاش شروع کی۔ ایک گلی کے آخر میں ایک کمرے کا پرانا سا مکان ملا۔ چھت پر پلاسٹک کی چادریں، دروازے پر زنگالود کنڈی، اندر ایک پرانا پنکھا، مگر وہی اس وقت کی پناہ بن سکتا تھا۔ مالک مکان نے کرایہ کم رکھا اور کہا، صاف ستھرا رکھو، وقت پر کرایہ دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ عائشہ نے وہی گھر لے لیا۔ اگلے دن صبح جلدی اپنے بھائی کے گھر سے بچیوں کے کپڑے، کتابیں اور ضرورت کی چند چیزیں سمیٹی، بھائی کو دعا دی اور خاموشی سے چھوٹے سے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئی۔ گھر میں فرنیچر نہ تھا، فرش پر چادر بچھا دی گئی، 3 پرانے تکیے رکھ دیے۔ عائشہ نے بیٹیوں کو سمجھایا، یہ ہمارا نیا گھر ہے، چھوٹا ہے لیکن اپنا ہے، یہاں ہم اپنی مرضی سے جی سکیں گے، بغیر تانوں کے۔ بیٹیوں نے ماں کو گلے لگا لیا۔ انشال نے کہا، امی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو بھی ہوگا ہم مل کر سنبھال لیں گے۔ عائشہ نے کام بڑھا دیا، اب روزانہ 4 گھروں میں کھانا بناتی، کئی بار ساتھ میں مالکن کچھ بچا کھچا کھانا بھی دے دیتی، وہی شام کا کھانا بن جاتا۔ ایک مالکن نے کہا، تم اچھا کھانا بناتی ہو، آئندہ سے تمہیں زیادہ دوں گی، بس وقت کی پابندی رکھو۔ آہستہ آہستہ سب کچھ سنبھلنے لگا۔ بچیوں نے چھوٹے سے اسکول میں داخلہ لے لیا، جو محلے کے ہی قریب تھا۔ پرانے کپڑے، پرانی کتابیں، لیکن دل میں نئی امید۔ سائمہ نے اسکول سے آ کر بتایا، امی، آج ٹیچر نے میری تعریف کی، کہا تمہاری لکھائی اچھی ہے۔ عائشہ نے سن کر شکر ادا کیا۔ ہینا نے کہا، امی، ہمارے گھر میں اب سکون ہے، ہم جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ہنس سکتے ہیں۔
رات کو تینوں بچیاں ماں کے ساتھ فرش پر لیٹ گئیں اور آسمان کے نیچے چھت کی درزوں سے آتی ہوا کو محسوس کرتی رہیں۔ غربت تھی، تنگی تھی، مگر دل میں اطمینان تھا۔ عائشہ جانتی تھی یہ سفر آسان نہیں، لیکن اس چھوٹے سے گھر نے اسے پھر سے جینے کا حوصلہ دیا تھا۔ اب وہ صرف بوجھ نہیں تھی، وہ خود ایک سہارا بن چکی تھی۔ چھوٹے سے کرائے کے گھر میں زندگی کا پہیہ آہستہ مگر مضبوطی سے چلنے لگا تھا۔ تینوں بیٹیوں نے ہر تکلیف کو اپنے حوصلے میں بدل لیا۔ ہنا اسکول میں ہمیشہ نمایاں پوزیشن لاتی، سائمہ سائنس کے مضامین میں مہارت حاصل کرنے لگی، اور چھوٹی انشال ہنا کی تحریر اور تقریر نے اساتذہ کو متوجہ کیا۔ محلے کے اسکول کے اساتذہ نے جب بچیوں کی کارکردگی دیکھی تو اسکالرشپ فارم دیے۔ تینوں نے امتحانات میں کامیابی حاصل کی اور پرائیویٹ اداروں میں اسکالرشپ پر داخلہ مل گیا۔ انشال نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، سائمہ نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں قدم رکھا، اور ہنا نے مقابلے کے امتحان کی تیاری شروع کر دی۔ عائشہ دن بھر کام کرتی اور شام کو بچیوں کی باتیں سن کر مسکراتی۔ وہ اکثر کہا کرتی، میں نے کچھ نہ کیا، سب تم لوگوں کی محنت ہے۔ مگر بیٹیاں جانتی تھیں اگر ماں نے ان کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو یہ مقام کبھی نہ ملتا۔ سال گزرتے گئے، انشال نے MBBS مکمل کیا اور ہاؤس جاب شروع کی۔ سائمہ نے سول انجینئرنگ میں گولڈ میڈل حاصل کیا اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ ہنا نے مقابلے کا امتحان پاس کر کے سول سروسز جوائن کر لی۔ تینوں بیٹیوں نے ماں کے لیے وہ زندگی بنا دی جو اس نے صرف خواب میں دیکھی تھی۔ اب وہی چھوٹا سا گھر ماں کی ملکیت بن چکا تھا۔ ہر ماہ تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا بچا کر بیٹیوں نے ماں کے نام پر پلاٹ خریدا اور 2 کمروں کا نیا گھر تعمیر کروایا۔ عائشہ کے لیے الگ کمرہ، نیا فرنیچر اور پرسکون زندگی۔ ایک دن عائشہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے ایک بڑے مال میں گئی۔ وہاں ہر طرف چمک دمک، روشنیاں اور لوگوں کا رش تھا۔ عائشہ نے بیٹیوں کے لیے کپڑے دیکھے اور خود کے لیے ایک سادہ سا جوڑا پسند کیا۔ تینوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، خوش، مطمئن اور پر اعتماد۔ شاپنگ کے دوران اچانک ایک کونے میں بھیک مانگتا ہوا ایک کمزور بدحال میلی قمیض میں لپٹا ہوا شخص نظر آیا۔ بال بکھرے ہوئے، چہرے پر گہرے داغ، آنکھوں میں تھکن اور ہاتھ میں خالی کٹورا۔ وہ زبان سے کچھ نہ کہہ پا رہا تھا، بس اشاروں سے رحم کی اپیل کر رہا تھا۔ عائشہ نے ایک لمحے کو نظر گھمائی اور دل دھک سے رہ گیا۔ وہی چہرہ جو برسوں پہلے تانوں اور زخموں کا ذریعہ تھا، آج زمین پر بیٹھا بے زبان لاچار، وہ اکرام تھا۔ اکرام جس نے بیٹیوں کو گندی نالی کا کیڑا کہا، جس نے دوسری بیوی کے نخرے اٹھا کر پہلی بیوی اور بیٹیوں کو خادمائیں بنا دیا، آج خود زمانے کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ عائشہ نے قدم آگے بڑھائے، پرس سے کچھ پیسے نکالے اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اکرام نے نظریں اٹھائیں اور پہچان لیا۔ آنکھوں میں ایک دم نمی ابھر آئی۔ وہ بول نہ سکا، بس ہاتھ جوڑ کر آنسو بہاتا رہا۔ تینوں بیٹیاں ماں کے ساتھ تھیں، وہ بھی رک گئی۔ ہنا نے ماں کی طرف دیکھا۔ امی، یہ… عائشہ نے آہستہ سے کہا، ہاں، تمہارے ابا ہیں۔ انشال آگے بڑھی اور اکرام کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلے ہمارے ساتھ، اسپتال لے چلتے ہیں۔ اکرام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، زبان سے آواز نہیں نکلتی تھی، بس ہلکے ہلکے سر ہلا رہا تھا۔ تینوں بیٹیوں نے اس کا بازو تھاما اور قریب کے اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا، بتایا گیا کہ کسی دماغی چوٹ یا صدمے کی وجہ سے اکرام بولنے کی صلاحیت کھو چکا ہے، مگر جسمانی حالت سنبھالی جا سکتی ہے۔ عائشہ نے خاموشی سے علاج کی اجازت دی۔ دوائیں، ٹیسٹ، فزیو تھراپی، سب کا انتظام بیٹیوں نے کیا۔ اکرام اب اسپتال کے کمرے میں لیٹا تھا۔ اس کے سامنے وہی بیٹیاں بیٹھی تھیں جنہیں اس نے کبھی اپنی اولاد مانا ہی نہیں۔ کچھ دنوں میں حالت بہتر ہوئی، جسمانی طاقت بحال ہوئی، مگر زبان اب بھی بند تھی۔ ہنا روز اسپتال کے کمرے میں جاتی، فائلیں سنبھالتی، دوائیاں لاتی، انشال چیک اپ کرتی اور سائمہ مالی معاملات دیکھتی۔ پرانے محلے سے معلوم ہوا کہ زوبی کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور جس بیٹے پر اکرام کو اتنا ناز تھا وہ بڑا ہو کر آوارہ اور نشئی بن گیا۔ اس نے باغ کے نقشے قدم پر چل کر کسی آوارہ عورت سے شادی کی اور اکرام کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ عائشہ کو یہ سن کر بہت تکلیف ہوئی، مگر اس نے بچیوں یا اکرام کے سامنے کوئی ذکر نہ کیا۔ ایک دن جب انشال نے دوا دی اور مسکرائی، اکرام کی آنکھوں سے ایک اور آنسو ٹپک پڑا۔ عائشہ کمرے کے کونے میں کھڑی تھی، نظریں جھکائے۔ بیٹیوں نے ماں کی طرف دیکھا اور سب خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحوں کے بعد عائشہ آگے بڑھی اور آہستہ سے کہا، تم نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، مگر ہم نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ آج جو کچھ ہے انہیں بیٹیوں کی بدولت ہے۔
जिन्हें तुमने बोझ समझा था। इकराम ने हाथ जोड़ दिए। जुबान न थी, लेकिन नेदामत हर हरकत से झलक रही थी। चंद हफ्तों बाद जब इकराम को अस्पताल से छुट्टी मिली, तीनों बेटियां उसे घर ले आईं। वही माँ, वही बेटियां जिन्हें उसने ठुकरा दिया था, अब उसकी खिदमत में लगी थी। आयशा ने उसके लिए कमरे में अलग बिस्तर लगाया, दवा वक्त पर दी, खाना अपने हाथ से दिया। वक्त गुजरने लगा। इकराम अब बोल तो नहीं सकता था, मगर उसकी आंखें सब कुछ कहती थी। शर्मिंदगी, नेदामत और शुक्रगुजारी। वही बेटियां जिन पर उसने जुल्म किया, अब उसकी ताकत बन चुकी थी। जिंदगी ने पलटा खाया और दिखाया कि बेटी कभी बोझ नहीं होती, वो रब की सबसे बड़ी नेमत होती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी का हर जुल्म हमेशा के लिए नहीं होता। सब्र, मेहनत और तालीम इंसान को अंधेरी रातों से निकालकर रोशन दिन दिखा सकती है। बेटियां बोझ नहीं, रहमत होती हैं। वही बेटियां जो धुतकारी जाती हैं, एक दिन बाप की लाज बन जाती हैं। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।